السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی پرچم کے بارے میں وہ حقائق بتائیں گے جو آپ نہیں جانتے۔ پاکستان کا قومی پرچم کس نے بنایا تھا؟ قومی پرچم کی منظوری کے وقت اقلیتوں نے مخالفت کیوں کی تھی؟ کیا قومی پرچم خلافت عثمانیہ کے لوگوں سے لیا گیا ہے؟ پاکستان اور ترکی کے پرچم میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات سننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک رہیے گا۔ پاکستان کے قومی پرچم کے بارے میں وہ باتیں جو آپ نہیں جانتے۔ خلافت عثمانیہ کے لوگوں پر دو جھنڈے کندہ ہے، ایک سبز اور دوسرا سرخ رنگ کا۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے سبز جھنڈا اپنے لیے چنا اور اسی میں سفید حصہ شامل کر کے پاکستان کا قومی پرچم بنایا گیا۔ پرچم کسی بھی ملک کی قومی علامت ہوتا ہے۔ قدیم جنگوں میں بھی جب تک پرچم سرنگون نہیں ہو جاتا تھا، معرکہ جاری رہتا تھا، چاہے کتنی ہی ندیاں خون کی بہہ جائیں۔ آج کی دنیا میں بھی ہر ملک کی پہچان اس کے قومی جھنڈے سے ہوتی ہے۔ دنیا میں پہلا جھنڈا کب اور کہاں لہرایا گیا، اس کے بارے میں مستند روایت تو کہیں دستیاب نہیں، تاہم قدیم مصر کے برتنوں پر پرچم کی شبیہ ملی ہے۔ پہلے پرچم کی شکل کیا ہوگی اور یہ کسی غار کے دہانے پر لہرایا گیا ہوگا یا سمندر میں کسی کشتی پر، اس بارے میں قیاس ہی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستانی پرچم کا آغاز کیسے ہوا، اسے کس نے ڈیزائن کیا اور اس کے ساتھ کیا علامتیں جڑی ہیں، ان کے بارے میں ہم بہت کم ہی جانتے ہیں۔ کیا پاکستان کا قومی پرچم خلافت عثمانیہ کے لوگوں سے لیا گیا ہے؟ تاریخی طور پر پاکستان کے قومی پرچم کو آل انڈیا مسلم لیگ کی اس پرچم سے لیا گیا ہے جو 30 دسمبر 1906 کو مسلم لیگ کی تاسیسی اجلاس میں ڈھاکہ میں لہرایا گیا تھا۔ اس پرچم کا رنگ سبز تھا اور اس کے درمیان سفید چاند ستارہ بنا ہوا تھا۔ تاہم یہ بات بھی حیرت انگیز ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت خلافت عثمانیہ کے لوگوں میں جو دو جھنڈے موجود ہیں، ان میں ایک یہی جھنڈا ہے جسے آج انڈیا مسلم لیگ نے اپنایا اور دوسرا جھنڈا وہ ہے جو آج ترکیہ کا قومی جھنڈا ہے۔ گویا پاکستان کے قومی جھنڈے کی بنیادیں خلافت عثمانیہ کے قومی لوگوں میں ملتی ہے۔ خلافت عثمانیہ سے انڈیا کے مسلمانوں کی دلی وابستگی تھی، اسی لیے شاید آل انڈیا مسلم لیگ نے اسی جھنڈے کو اسی نسبت سے اپنایا ہوگا۔ جب ترکی کی خلافت کو خطرات لاحق ہوئے تو یہی انڈیا کی مسلم لیگ قیادت تھی جو اس کی تحفظ کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بعد میں جب قومی پرچم کی تخلیق کا وقت آیا تو تب بھی اسی جھنڈے کو معمولی ترمیم کے بعد اختیار کر لیا گیا۔ پاکستان کا قومی پرچم کس نے بنایا تھا؟ امریکہ سے چھپنے والا ہفتہ روزہ لائف میگزین، جس کی اشاعت 1883 میں شروع ہوئی تھی اور جو ہندوستان کے اینگلو انڈین کمیونٹی میں مقبول تھا، کہ 18 اگست 1947 کے خصوصی شمارے ہندوستان کی آزادی کے حوالے سے تھا، جس کے سرورق پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تصویر چھپی تھی۔ اسی شمارے کے اندرونی صفحات پر ایک تصویر ایسی بھی تھی جس میں دلی کے ایک درزی کی دکان پر پاکستان کا قومی پرچم سیا جا رہا تھا۔ یہ ٹیلر ماسٹر افضل حسین اور ان کے بھائی الطاف حسین تھے، جو پاکستان بننے کے بعد کراچی آ گئے تھے۔ یہ دونوں بھائی 8 مئی 1979 کو اس وقت کے صدر ضیاء الحق سے کراچی میں ملے تھے اور انہیں لائف میگزین کی وہ تصویر دکھائی جس میں وہ پاکستان کا پہلا قومی پرچم تیار کر رہے تھے۔ ضیاء الحق نے ان سے پوچھا کہ اس کا ڈیزائن کس نے تیار کیا تھا تو انہوں نے سید امیر الدین قدوائی کا نام لیا تھا۔ بعد ازاں ضیاء الحق نے ماسٹر افضل حسین کے لیے قومی ایوارڈ اور نقد انعام کا بھی اعلان کیا تھا۔ لیاقت علی خان نے بھی دستورساز اسمبلی کو بتایا تھا کہ یہ پرچم قائد-اعظم کی ہدایت پر دلی میں تیار کیا گیا تھا اور اس کی تیاری میں مولانا امیر الدین قدوائی، مولانا سید غلام بیگ نیرنگ اور علامہ راغب حسین شامل تھے۔ قومی پرچم کی منظوری کے وقت اقلیتوں نے مخالفت کیوں کی؟ پاکستان کے پہلے دستورساز اسمبلی کا اجلاس 11 اگست 1947 کو قائد اعظم کی صدارت میں منعقد ہوا تو لیاقت علی خان نے قومی پرچم کی قرارداد پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، کسی قوم کا پرچم محض کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ کس کی نمائندگی کرتا ہے۔ میں یہ بات بلا خوف تردید کر سکتا ہوں کہ جو پرچم میں نے پیش کیا ہے وہ ان لوگوں کی آزادی، حریت اور مساوات کا ضامن ہے جو اس سے وفاداری کا عہد کرتے ہیں۔
لیاقت علی خان نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ یہ وہ جھنڈا نہیں ہے جو مسلم لیگ کا جھنڈا تھا۔ 15 اگست کا تاریخی دن بہت نزدیک ہے، اسی لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ اس روز پاکستان کا پرچم ہر صورت میں لہرانا چاہیے۔ ہم نے سفید رنگ کو جھنڈے میں نمایاں جگہ دینے کی کوشش کی ہے اور یہ رنگ جھنڈے کے 1/4 حصے میں آیا ہے جو اقلیتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب جھنڈے پر دستور سازی اسمبلی میں ووٹنگ کرائی گئی تو اسمبلی نے جھنڈے کی اکثریت سے منظوری دے دی، جس کے بعد کرن شنکر رائے نے تقریر کرنا چاہی تو قائد اعظم نے کہا کہ ہرچند منظوری کے بعد تقریر کا جواز نہیں تاہم انہوں نے اجازت دی۔ کرن شنکر رائے نے کہا ہم ایوان کے اس فیصلے کے بعد اس پرچم کو پاکستان کے قومی پرچم کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ اس پر ایوان تالیوں سے گونج اٹھا۔ جی ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔